مناہل جو تھی اس بات سے انجان کہ جس گھر میں وہ بچپن سے رہتی آ رہی تھی اور جس گھر میں رہنے کے اسے طعنے سنائے جا رہے تھے، وہ گھر دراصل میں اس کا اپنا ہی تھا۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ماجدہ جب کہتی ہے مناہل سے کہ تم نے ہی غلطی کی ہے، تم نے ان پیپرز پر سائن کیوں کیے؟ اس بات پر مناہل جب جواب دیتی ہے ماجدہ کو اور کہتی ہے کہ میں نے زین کے کہنے پر ہی بلال کے لائے ہوئے پیپرز پر سائن کیے تھے، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ زین کے کہنے پر کیا۔ ماجدہ اس بات پر بھڑکتی ہے اور مناہل سے کہتی ہے کہ ہاں، اتنی جلد بازیاں تم نے تب نہ دکھائی ہوتی، اس وقت پیپرز پڑھ لیے ہوتے تو آج یہ نوبت نہ آئی ہوتی۔ ولید سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو پاتا کہ کس طرح سے ماجدہ مناہل کو طنز و طعنہ کرتی ہے اور اسے باتیں سنانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ ولید اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جب تک مناہل خود نہیں چاہے گی اس کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ مناہل جو کہ اپنی پھپھو ماجدہ کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اس وقت میری آنکھوں پر آپ لوگوں کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اس محبت کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور دیکھیں اس محبت نے آج مجھے کس کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں پر میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، اور اوپر سے آپ مجھے ہی باتیں سنا رہی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ گھر میرا تھا، آپ نے یہ بات مجھے بتائی کیوں نہیں؟ یہ بات کر کے مناہل وہاں سے چلی جاتی ہے کہ ولید جاتا ہے مناہل کو سمجھانے کے لیے اور جا کر کہتا ہے کہ جب تک تم خود کو تسلی نہیں دو گی اور جب تک تم ان باتوں سے باہر نہیں نکلو گی، تم اسی طرح سے اپنی زندگی میں اذیت برداشت کرتی رہو گی، اور تم کیا چاہتی ہو کہ تم ساری زندگی اسی اذیت میں گزارو؟ میں تو ہرگز ایسا نہیں چاہتا۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو نئے طریقے سے گزارنا شروع کرو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، تمہیں اب اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا۔ مناہل جو کہ ولید کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ یہ سب کچھ مجھ سے ہوا، لیکن دوسری بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ وہ گھر میرا تھا اور یہ بات بچپن سے لے کے اب تک مجھ سے چھپائی گئی، جو کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ ولید جب کہتا ہے مناہل سے کہ یہ سب کچھ ان لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے کیا تھا اور کچھ نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ تم یہی سمجھو کہ جو کچھ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کرنا چاہا وہی سب کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مناہل جو کہ اداسی کے عالم میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہیں پر ماجدہ جو کہ زین کو کالز پر کالز کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تاکہ زین سے رابطہ ہو سکے اور سچائی کا معلوم ہو سکے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف حنان اور عارفہ جو کہ مل کر اس بات کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ماجدہ کی پراپرٹی کو ہتھیایا جائے اور اس سے بیچ کر سارے پیسے اپنے قبضے میں کیے جائیں۔ حنان جو کہ اپنی والدہ عارفہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہیں پر عارفہ جب کہتی ہے حنان سے کہ یہ دکانیں تو بک جائیں گی، باقی کا تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ زارا جو کہ وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے تو اچانک سے سوچتی ہے کہ حنان کو بلایا جائے، لیکن وہ حنان اور عارفہ کی تمام تر باتیں سن لیتی ہے۔ جب حنان کہتا ہے عارفہ سے کہ یہ دکانیں بک جائیں، پراپرٹی تو بہت ہے، اور جس طرح سے پراپرٹی بہت ہے اسی طرح سے میرے پاس ترکیبیں بھی ہزار ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، زارا کو مٹھی میں کر کے کیا کچھ کیسے نکلوانا ہے یہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ زارا جو کہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کا شوہر اس قدر لالچی تھا کہ جس نے دکانوں کے پیپر صرف یہ کہہ کر لیے تھے کہ اس کا لون اپروو ہو جائے گا، دراصل وہ اس کی دکانیں بیچنا چاہتا تھا۔ تو کیا کرے گی زارا؟ کس طرح سے وہ پیپرز واپس حاصل کر کے اپنی ماں کو واپس لوٹائے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل پتھر دل۔